السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج ہم لوگ جانیں گے سیر، سیر اور سیر کے بارے میں۔ یہ تینوں الفاظ لکھنے میں تو ایک ہی طرح کے لگتے ہیں، لیکن بہت فرق ہے ان تینوں میں۔ اگر اعراب نہ دیا جائے تو بہت فرق آ سکتا ہے، پڑھنے میں بھی، معنی میں بھی اور لکھنے میں بھی۔ تو چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے۔ پہلے بات کرتے ہیں سیر کی۔ سیر تو سیر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، سیر کرنا، گھومنا، تفریح کرنا۔ یہ تو ایک معنی ہوا کہ گھومنا، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تاج محل کی سیر کی، میں نے لال قلعہ کی سیر کی، میں نے شام میں میدان کی سیر کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور سیر ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آسودہ ہونا، جیسے وہ کھا پی کر سیر ہو گیا، اور وہ دیکھ دیکھ کر سیر ہو گیا، یعنی بہت زیادہ دیکھ لیا وہ۔ تو سیر کا مطلب آسودہ ہونا بھی ہوتا ہے، اور سیر کرنا مطلب ہوتا ہے گھومنا، تفریح کرنا، دونوں کے معنی میں آتا ہے یہ سیر۔ اور اکثر اس کا استعمال شاعری میں بھی ہوتا ہے، دونوں معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو عام سا لفظ ہے جس کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سیر۔ تو سیر فارسی میں لہسن کو کہتے ہیں، اور ہندی میں سیر 16 چھٹانگ کے وزن کو کہتے ہیں۔ تو فارسی میں لہسن کو سیر کہا جاتا ہے، ہندی میں 16 چھٹانگ جو ہو اس کو سیر کہتے ہیں۔ اسی سے بنا ہوا ہے سوا سیر اور سیر پر سوا سیر۔ تو یہ سیر ہے جس کا استعمال وزن میں ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اب کلو گرام یہ سب بن گیا ہے۔ تو سیر پہلے اس طرح کے بہت سارے جو ہوتے تھے وزن کے لیے، اب بند ہو چکے ہیں، لیکن سیر کا استعمال محاوروں میں ابھی تک ہو رہا ہے۔ تو سیر جان لیا وزن کے لیے۔ اب سیر ہے۔ سیر کہتے ہیں سیرت کی جمع کو۔ یہ عربی لفظ ہے، سیر صحابہ یعنی صحابہ کی سیرت، ارباب سیر یعنی مورخ، تاریخ لکھنے والا۔ تو یہ سیر ہوتا ہے جو سیرت کی جمع ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ ہمارے سامنے کسی نہ کسی روپ سے آتے رہتے ہیں۔ اگر اس کے تلفظ پر دھیان نہ دیا جائے، معنی و مفہوم اس کا بدل جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔